بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا اسلام میں دم کرنا جائز ہے؟ تو مختصر اس کا جواب جائز ہے، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5739 اور مسلم کی حدیث نمبر 2197، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعا فی بیتہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں ایک بچی کو دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دم کرو، اسے نظر لگی۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا بھی گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت بھی دی۔ لہٰذا اگر قرآنی آیت یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دم کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ قرات اور ممانت اس دم سے ہے پیارے بھائیوں جو عربی زبان میں نہ ہو، کیونکہ اس میں کفریہ یا شرکیہ کلمات کی موجودگی کا خدشہ رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جائز دم کی شرائط میں سے علماء کرام نے شرطیں جو مقرر کی ہیں، اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ 3 شرائط کی موجودگی میں دم کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، قرآنی آیات یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات سے دم کرنا، اور اسی طرح احادیث نبوی سے جائز ہے۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو، اگر کسی دوسری زبان میں ہو تو اس کے معنی وہ مفہوم جو ہے اس کا معلوم ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے۔ یا مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ فراڈی قسم کے پیر و فقیر یہ جو پیسے لے کر دم کرتے ہیں، وہ شروع اس طرح کریں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد ان کے صرف ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں، یہیں پہ سب وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ عقیدہ ہو کہ یہ دم بجائے خود مؤثر نہیں، بلکہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اگر وہ تاثیر پیدا کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ دم کرنے والا موحد ہو، یعنی صحیح العقیدہ ہو، بدعتی اور شرک کرنے والا نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، بہتر یہی ہے کہ تمام دعائیں خود یاد کی جائیں اور بوقت ضرورت اپنے جسم پر خود ہی دم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی دوسرے سے دم کرانا جائز ہے، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اسے دم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلیفعل۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے پہنچانا چاہیے۔ لہذا اگر کسی کو دم کرنا یاد ہو تو اس کو بخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ دم کرنے والا اور کرانے والے کا بھروسہ توکل اور اللہ تعالیٰ پر ہو، چونکہ دم ایک دعا ہے، اس لیے دم کرنے والا شخص جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ہی جلدی مریض کو شفا دیں گے۔ پیارے بھائیو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2186، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کلمات کے ساتھ دم کیا۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کو سکرین پر بھی یہ نظر آئیں گے۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا۔ ترجمہ بھائیو، ترجمہ ضروری ہے، کیونکہ آپ دم کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے، تو آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں یا کیا دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر شریر نفس کی شرارت سے اور حسد کرنے والے کی نظر بد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اسی طرح ام المؤمنین، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے چہرے اور سینے پر یا جہاں تکلیف ہوتی اس پر ہاتھ رکھ کر ان کلمات کے ساتھ دم کرتے۔ وہ کلمات کے اذهب الباس رب الناس
وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، اے لوگوں کے رب بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، تو اسے ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ بخاری کی حدیث نمبر 5675 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 219۔ آخری بات، جہاں تک تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنے یا بدن کے کسی حصے میں باندھنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں شرکی تعویذات، گنڈے، ہندسوں میں قرآنی آیات یا عبارتیں لکھنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا یا ہندسوں کے خانے بنانا یا ویسی لکیریں کھینچ کر یا ابجد وغیرہ کے ذریعے سے اعداد شمار نکالنا ناجائز ہے۔ آپ نے دیکھو تعویذوں میں جو ہیں وہ کاٹے کوٹے لگے ہوتے ہیں، یا جبرائیل مدد، یا اسماعیل مدد، یا فلاں مدد، یہ تمام میں کہتا ہوں حرام ہے، غیر اللہ سے مدد لی گئی ہے۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث نمبر 5678 میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث سے کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انزل اللہ دعان الا انزلہ شفا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج آج ہم تک نہیں پہنچ سکا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا ٹی بی جس کو ہوتی تھی ختم، مر گیا ختم، لیکن آج ٹی بی کا علاج نکل آیا، اسی طرح کینسر کا بھی علاج نکل آیا، اسی طرح بہت ساری کے علاج موجود ہے لیکن انسان اس تک نہیں پہنچا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام بیماروں کو شفاعت عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔